بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 179 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے منا سے حلق کرائے بغیر آنے کا بیان۔ آج کے سبق میں ہم دو ابواب پڑھیں گے۔ ایک تو یہی جس کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ باب من نفر ولم یحلق کے باب ہے، اس کے بارے میں جو منا سے چلا گیا حالانکہ اس نے حلق نہیں کروایا۔ اور دوسرا جو باب ہے وہ ہے باب الرجل یجامع امرأتہ بعرفۃ قبل ان یفیض، کہ یہ باب شخص کے بارے میں ہے کہ جو اپنی عورت سے مقام عرفہ میں ہم بستری کرتا ہے جبکہ اس نے ابھی طواف زیارت نہیں کیا۔ تو ان دو ابواب کے حوالے سے ہماری آج کی گفتگو رہے گی۔ آئیے سب سے پہلے پہلا باب پڑھ کے اس کی وضاحت کرتے ہیں، اس کے بعد پھر دوسرے باب کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں اخبرنا مالک اخبرنا نافع ان عبد اللہ بن عمر لقی رجلا من اہلہ يقال له المجبر وقد أفاض ولم يحلق رأسه ولم يقصر جاهل ذلك فأمره عبد الله أن يرجع فيحلق رأسه أو يقصر ثم يرجع إلى البيت فيفيد۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہے کہ ہمیں حضرت نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کیا، وہ اپنے خاندان کے ایک مرد کو ملے کہ جس کو مجبر کہا جاتا تھا، وہ حلق یا قصر کیے بغیر منا سے چل پڑا تھا، اس نے یہ بے خبری کی وجہ سے ایسا کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے حکم دیا کہ واپس چلو، پھر حلق یا قصر کراؤ، پھر واپس بیت اللہ کی طرف لوٹنا اور طواف زیارت کرنا۔ قال محمد وبہذا نأخذ، امام محمد علیہ رحمہ اس حدیث پاک کو لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم احناف کا بھی اسی پر عمل ہے۔ اچھا، اب چونکہ اس کی جو باقاعدہ تفصیلی گفتگو تو پیچھے ہو چکی ہے گزشتہ دروس میں، البتہ یہاں پر صرف جو ہے وہ اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے، بلکہ چند باتیں اس مناسبت سے وہ ذکر کرنا مناسب ہیں کہ ایام منا میں مناسک کے دوران ترتیب لازم ہے۔ ان میں تقدم تأخر اگر کرے گا کوئی بندہ تو اس پر دم لازم آئے گا، یعنی جو کام بعد میں کرنا تھا اسے پہلے کر لیا، یا پہلے کرنا تھا اسے بعد میں کر لیا۔ اب یہ تقدم اور تأخر سے مراد یہاں پر وہ زمانے کے اعتبار سے تقدم یا تأخر ہے۔ اچھا، ان مناسک میں سے رمی یعنی کنکریاں مارنے کا جو وقت ہے وہ مقرر ہے، اور قربانی کا وقت بھی مقرر ہے، لیکن حلق یا قصر اور طواف زیارت جسے طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ اچھا، طواف زیارت اگر سال کے بعد بھی کیا گیا تو ہو جائے گا، دم لازم آئے گا لیکن حج فاسد نہیں ہوگا۔ اس لیے یہاں اس باب میں جو مجبر کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے طواف زیارت پہلے کر لیا تھا اور حلق یا قصر بعد میں کیا، تو چونکہ ابھی ان کے لیے حلق و قصر یہ منا میں کرنے کے بعد طواف افاضہ کو ادا کرنا ممکن تھا، اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے انہیں فرمایا کہ واپس منا میں جاؤ اور حلق یا قصر کے بعد طواف زیارت کرو۔ اور جو ہے ہم نے اس سے قبل ایسی جو ہے وہ کثیر روایات پچھلے ابواب میں ذکر کی ہیں، تو ان میں باقاعدہ مناسک کی تقدیم و تاخیر پر دم کے لزوم کے حوالے سے وہ شرعی احکام بھی بیان ہو چکے ہیں۔ البتہ یہاں ایک روایت ایسی بھی ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ جس میں حلق یا قصر اور طواف افاضہ کے تقدیم و تاخیر کو باقاعدہ بیان کیا گیا، اور اس کو امام طحاوی نے ذکر کیا ہے، اور اس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کنکریاں مارنے سے پہلے ہی میں نے ذبح کر لیا، تو اب کیا کروں؟ تو فرمایا جاؤ کنکریاں مارو، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میں نے ذبح کرنے سے قبل سر منڈا لیا ہے۔ فرمایا جاؤ اب ذبح کرو، کوئی حرج نہیں۔
ایک اور آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے ذبح سے قبل بیت اللہ کا طواف کر لیے، فرمایا اب ذبح کر لو اور کوئی حرج نہیں ہے۔ تو دیکھیں طلبہ کرام، یہاں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس طرح رمی، قربانی اور حلق یا قصر میں ترتیب کا لحاظ ضروری ہے، اسی طرح اس روایت سے معلوم ہوا کہ طواف زیارت بھی حلق یا قصر کے بعد کرنا چاہیے، اور یہ ترتیب لازم ہے، اس کے ترک کرنے سے دم لازم آئے گا۔ اور لا حرج یعنی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، یہ حدیث میں جو آیا اس کا معنی وہ جیسا کہ پوری تفصیل سے پیچھے گناہ جو ہے وہ بیان ہو چکا ہے کہ اس کے مطلب ہے کوئی گناہ نہیں ہے، یہ دم کے لزوم کے منافی نہیں ہے۔ تو دم لازم آ سکتا ہے تو گناہ نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں دم بھی لازم نہ آئے، اس پہ تفصیلی کلام ہو چکا ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ پہلا باب تو مکمل ہوا۔ اب دوسرا جو اس حوالے سے باب ہے وہ ہے باب الرجل یجامع امرأتہ بعرفۃ قبل ان یفیض، کہ کوئی شخص جو ہے وہ طواف زیارت کرنے سے پہلے ہی اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیتا ہے، تو اس حوالے سے کیا شرعی حکم ہے، احادیث کیا کہتی ہیں؟ تو امام محمد لکھتے ہیں کہ اخبرنا مالک اخبرنا ابو الزبیر المکی عن عطاء بن ابی الرباح عن ابن عباس انه سئل عن رجل وقع على امرأته قبل ان يفيض فامره ان ينحر بدنة۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہے کہ ہمیں ابو زبیر مکی نے عطاء بن ابو رباح سے خبر دی، وہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس نے اپنی بیوی سے طواف زیارت کرنے سے پہلی ہم بستری کر لی ہے، کہ اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ وہ اونٹ ذبح کریں۔ قال محمد وبهذا نأخذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقف بعرفة فقد أدرك حجه فمن جامع بعد ما يقف بعرفة لم يفسد حجه ولكن عليه بدنة لجماعه وحجه تام وإذا جامع قبل أن يطوف طواف الزيارة لا يفسد حجه وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله۔ اب اس حدیث پاک کو تحریر کرنے کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وہ مسلک کے احناف کو ذکر کرتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا احناف کا اسی پر عمل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے وقوف عرفہ کر لیا اس نے حج کو پا لیا، لہذا جو شخص وقوف عرفہ کے بعد اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو اس کا حج فاسد نہیں ہوا، لیکن ہم بستری کی وجہ سے اس پر اونٹ کی قربانی دینا یہ واجب سمجھتے ہیں، اور اس کا حج مکمل ہے۔ اور اگر کوئی شخص طواف زیارت سے قبل اپنی بیوی سے جمع کر لیتا ہے تو اس کا بھی حج فاسد نہیں ہوتا۔ یہی قول امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے عام فقہائے کرام کا ہے۔ اچھا، اب یہ بات جو ہے وہ گزشتہ اسباق میں گزر چکی کہ حج کا جو اہم رکن ہے وہ وقوف عرفات ہے، کہ اس پر حج کے ہونے یا نہ ہونے کا دار و مدار ہے۔ اگرچہ طواف بھی ہے لیکن طواف تو بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے نا، تو جبکہ وقوف عرفات یہ اہم ترین رکن ہے۔ دوسرا رکن وہ طواف زیارت ہے۔ تو طواف زیارت سے قبل اور وقوف عرفات کے بعد اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے تو اس پر اونٹ کی قربانی دینا یہ لازم ہے۔ اگر وقوف عرفات سے قبل جمع کیا تو پھر اس کا حج ہی باطل ہو جائے گا۔ اب اس مسئلے سے ملتے جلتے دیگر کئی مسائل امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف احادیث کی صورت میں کتاب الآثار میں بیان فرمائے ہیں۔ یہاں تو آپ نے اتنی تفصیل اس کی نہیں کی، اگرچہ ہم نے اس کی وضاحت میں پوری تفصیل کر لی ہوئی ہے، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے ملتے جلتے مسائل خود بھی وہ کتاب الآثار میں آپ نے تحریر فرمائے ہیں، جن میں سے میں چاہوں گا کہ کچھ ایک آپ کے سامنے بڑھاؤں اور پھر ہم اپنے سبق کے اختتام کرتے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خبر دی، اور انہیں عبد العزیز بن رفیع نے حضرت مجاہد سے اور وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا تو اس نے آ کے کہا کہ میں نے حالت احرام میں اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا، پھر اپنی شہوت کو گرا دیا، تو اب کیا کروں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا تو نے اپنی منی کو ٹپکایا، لہذا تجھ پر دم لازم ہے اور تیرا حج مکمل ہے۔
امام احمد کہتے ہیں کہ ہمارا اسی پر عمل ہے، آج اس وقت تک فاسد نہیں ہوتا جب تک ہم بستری نہ پائی جائے، اور یہی قول امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا بھی ہے۔ اچھا، اسی طرح میں حضرت عطا بن ابو رباح سے بھی روایت پہنچی ہے۔ امام محمد بیان کرتے ہیں کہ حضرت عطا بن ابو رباح سے امام اعظم بیان کرتے ہیں، اور وہ حضرت عبداللہ بن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا جب کوئی شخص وقوف عرفات کے بعد اپنی بیوی سے جماع کرتا ہے تو اس پر اونٹ کی قربانی دینا لازم ہے، اور حج کے باقی ماندہ افعال وہ پورے کرے اور اس کا حج جو ہے وہ مکمل ہے۔ امام محمد کہتے ہیں کہ اسی پر ہمارا عمل ہے، اور یہی قول امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ اچھا، اب اس مذکورہ روایت میں وقوف عرفہ کے بعد جماع کرنے والے پر اونٹ کی قربانی دینا یہ لازم بتایا گیا، اور وطی کے بغیر صرف بوسہ لینے والے کے متعلق جو دم دینے کا ذکر ہے اس سے مراد مطلقاً قربانی ہے، وہ بکری ذبح کرے تب بھی جائز ہے۔ اس کی تائید جو ہے ایک دوسری حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے کہ جس کے راوی جو ہیں وہ حضرت عطا ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی حج کے تمام مناسک ادا کرتا ہے لیکن بیت اللہ شریف کا طواف کرنے سے پہلے ہی اس نے اپنی بیوی سے جماع کر لیا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس پر بدنا ہے۔ تو اب بہرحال یہ نصب الرعایا کے حوالے سے جو ہے وہ حدیث پاک تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی۔ علامہ ذہبی نے یہ جو حدیث پاک نقل فرمائی ہے اصل میں یہ صحیح ہے، اور اس حوالے سے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بدنا کا وجوب وہ دو باتوں پر ہوتا ہے، ایک تو اس شخص پر کہ جس نے وقوف عرفات کے بعد طواف زیارت سے قبل اپنی بیوی سے جمع کر لیا، دوسرا اس شخص پر کہ جس نے طواف زیارت حالت جنابت میں کیا، اور پھر جو ہے وہ اس کی اگر مزید آپ تفصیل دیکھنا چاہیں تو وہ عنایہ شرح ہدایہ اور فتح القدیر وغیرہ میں دیکھی جا سکتی ہے، جو انہوں نے اس حوالے سے تفصیلی کلام دیا ہے۔ یہاں پر خیر جتنا ضروری تھا اتنے مسائل آپ کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں، انہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ مذہب حناف کو سمجھتے ہوئے آج کے سبق کا خلاصہ ضرور تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔